السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ چین میں امتحانات سے متعلق بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ فیل ہونے والی طلبہ نے پاس ہونے والی کا روپ دھار کر برسوں نوکری کی۔ مزید تفصیلات سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، آکاشا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ چین میں اس ہفتے 1 کروڑ طلبہ وہ امتحان دے رہے ہیں جو ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ یہ امتحان گاؤ کہلاتے ہیں اور حال ہی میں افشا ہونے والی ایک خبر کے باعث اس ہفتے ان تمام طلبہ کے سر پر شدید خوف بھی سوار ہے۔ وہ خبر یہ تھی کہ کئی ہزار طلبہ جنہوں نے گاؤ کا امتحان دیا، ان کے نتائج شناخت کی چوری کے باعث منسوخ ہو گئے۔ چنزیوں کو امید تھی کہ یہ امتحان ان کی زندگی بدل دے گا۔ انہیں امید تھی کہ وہ ایک کسان کی بیٹی ہے، اگر اس گاؤ کے امتحان میں اچھی کارکردگی دکھائیں گی تو انہیں اپنی من پسند یونیورسٹی میں داخلے کا موقع ملے گا، اور برے نتیجے کی صورت میں یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ چنزیوں اس امتحان میں فیل ہو گئی۔ اپنے پسند کے کالج میں داخلہ نہ ملنے پر انہوں نے مختلف نوکریاں کی، کبھی کسی فیکٹری میں کام کیا تو کہیں ویٹرس بن گئی، اور پھر انہوں نے بچوں کو پڑھانے کا فیصلہ کیا اور کنڈر گارڈن میں ٹیچر بن گئی۔ مگر اس بات کے 16 سال بعد انہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا لگا جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ نہ صرف گاؤ کے امتحان میں پاس ہو گئی تھیں بلکہ انہیں اپنی پسند کی شاؤڈنگ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں داخلہ بھی مل گیا تھا۔ ان کی محنت اور امتحان میں اعلیٰ نمبروں کا فائدہ اٹھانے والی ایک اور لڑکی تھی، جس کے خاندان والوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے چنزیوں کی شناخت اور ان کا امتحان کا اسکور چرا لیا تھا اور ان کی جگہ یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کر لیا تھا۔ گاؤ کے امتحان انتہائی دشوار ہوتے ہیں، جس میں طلبہ کو چینی زبان، ریاضی، انگریزی اور ایک اور مضمون میں اپنی مہارت اور معلومات ثابت کرنا ہوتی ہیں۔ سن 50 کی دہائی سے چینی نظام تعلیم میں یہ امتحان مرکزی حیثیت رکھتا ہے، لیکن لاکھوں بلکہ کروڑوں طلبہ کے لیے یہ صرف ایک امتحان نہیں بلکہ مستقبل میں اچھی اور پرآسائش زندگی حاصل کرنے کا واحد نادر موقع ہوتا ہے۔ چنزیوں کی کہانی چینی میڈیا میں بڑے پیمانے پر نشر ہوئی۔ وہ ایک ایسے ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جنہیں ان سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ چنزیوں کے والدین غریب ہونے کی وجہ سے اپنے دونوں بچوں کو پڑھانے سے قاصر تھے، اور انہوں نے ان کے بڑے بھائی کی قدرے کن ذہنی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ چنزیوں پر محنت کریں گے۔ چین کی دیہاتی علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہاں لڑکوں کی تعلیم پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، لیکن چنزیوں ایک قابل طالبہ تھی اور وہ توقع کر رہی تھی کہ امتحان میں پاس ہو جائیں گی۔ اسی امید کے ساتھ چنزیوں نے 2004 میں گاؤ کا امتحان دیا۔ اس وقت چینی طلبہ کو ناکامی کی صورت میں اطلاع دینے کے لیے خط نہیں بھیجے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کو کامیابی کا خط نہیں ملا تو سمجھ جائیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ اس سال ستمبر تک انتظار کرنے کے بعد چنزیوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور انہیں اب خط نہیں ملے گا، اور شہر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس سال مئی کے مہینے میں انہوں نے تعلیمی بالغان کے ایک کورس میں داخلہ لیا اور سرکاری ویب سائٹ پر اپنے کوائف ڈالے۔ اس ویب سائٹ کی مدد سے انہیں یہ انکشاف ہوا کہ وہ تو 2004 میں ہی شینڈوگ یونیورسٹی میں داخلہ لے کر 2007 میں وہاں سے فارغ التحصیل بھی ہو چکی ہیں، لیکن جو تصویر انہیں نظر آئی وہ ان کی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ چنزیوں پر حقیقت آشکار ہو گئی اور انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا بھیانک مذاق ہوا ہے۔ چین کے سرکاری خبررساں ادارے زنہوا کے مطابق جس لڑکی نے ان کا نام استعمال کیا تھا، ان کے ایک رشتہ دار حکومتی اہلکار تھے، اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے داخلہ دینے والی ایک مقامی ڈائریکٹر کی مدد سے چنزیوں کے کوائف چرائے۔ چنزیوں نے امتحانات میں 750 میں سے 546 نمبر حاصل کیے، جبکہ جس لڑکی نے ان کی شناخت چرائی تھی اس نے 303 نمبر حاصل کیے۔ اس لڑکی کے والدین چنزیوں کو کامیابی کی اطلاع دینے والے خط کو ڈاک خانے سے نکلوا لیا تھا۔ خبر کے مطابق انہوں نے چنزیوں کے اسکول سے رابطہ کیا اور وہاں کے پرنسپل کی مدد سے چنزیوں کے اسکول کے نتائج کو اس لڑکی کے نام سے نئے سرے سے تیار کیا
जो चिन चुनजियों की शनाख्त चोरी कर रही थी। उस लड़की के कुछ रिश्तेदार पुलिस में थे और कुछ शेंडोंग यूनिवर्सिटी में, और उनकी मदद से दाखिले के मराहिल और दस्तावेजात की जांच बड़े आराम से मुकम्मल हो गई। उन तमाम असर व रसूख वाले लोगों की मौजूदगी में चिन चुनजियों के लिए इंसाफ का कोई मौका नहीं था। शनाख्त चुराने वाली लड़की का असल नाम चिन यांगपिंग है और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उन्होंने खुद को चिन चुनजियों के नाम में तब्दील कर लिया। मीडिया के मुताबिक आज तक चिन यांगपिंग के साथी इन्हें चिन चुनजियों के तौर पर जानते हैं, मगर अब इनकी डिग्री मनसूख कर दी गई है और इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत की भी एक तफ्तीश जारी है और चिन यांगपिंग से पूछगछ की जाएगी। चिन चुनजियों ने चीन के सीसीटीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो इस लड़की से मिलना चाहती हैं ताकि इनसे सवाल कर सकें कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। आपने मेरी जगह ले ली, कभी ये सोचा था कि मेरा क्या होगा? क्या आप इतनी खुदगर्ज हैं? चिन चुनजियों के साथ होने वाले वाक़ये के रद्दे अमल में अवाम में बड़े पैमाने पर इश्तिआल पाया जाता है और कई ने सवालात किए हैं कि एक ऐसे इम्तिहानात के लिए इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है जहां ऐसा होता है। दोस्तों, आकाशा टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।